بہترین حق مہر والی عورت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے شادی کی تجویز رکھی اور بہت بڑی رقم حق مہر میں دینے کی پیشکش کی، لیکن ان کی توقع کے برعکس سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت پروقار انداز میں صاف انکار کر دیا۔ میں ایک مشرک سے شادی نہیں کر سکتی۔ اے ابو طلحہ، تم جن کی عبادت کرتے ہو اس کو فلاں خاندان کے غلام تراشتے ہیں، اگر تم ان کو آگ دکھاؤ تو فوراً جل جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ ہوا اور وہ اس حال میں لوٹے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا تھا اس پر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ام سلیم کے لیے جو سچی محبت تھی ان کو پھر سے ان کے پاس لے آئی۔ اب انہوں نے اس بار اس سے بھی زیادہ قیمتی حق مہر کی پیشکش کی، اس امید پر کہ شاید ام سلیم کا دل اس سے پگھل جائے اور وہ شادی کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن ام سلیم نے نہایت اور خوش اسلوبی سے کہا کہ اے ابو طلحہ، دیکھو تم جیسے آدمی کو رد نہیں کر سکتی، لیکن تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، میرے لیے تم سے شادی کرنا درست نہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے پھر کہا کہ میں پیلے اور سفید سونا اور چاندی سے مالا مال کر دوں گا، تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس سلسلے میں کس سے بات کروں؟ ام سلیم نے کہا تم اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو دیکھا تو صحابہ کرام سے فرمایا تمہارے پاس ابو طلحہ آئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں اسلام کا نور ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کہیں جو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہیں تھیں، اور اسی اسلام لانے کی بنیاد پر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا نکاح ہو گیا۔ ام سلیم نے قبول اسلام کو مہر قرار دیا۔ میری عزیز بہنوں، یہ خاتون نہایت ہی شاندار مثال ہیں ان عورتوں کے لیے جو شرافت اور فضیلت چاہتی ہوں۔ ذرا ان کی سیرت کا مطالعہ تو کرو، کس قدر ایمان و یقین اور عظمت و شرافت سے آراستہ تھیں، وہ اپنے پیچھے کیسی عمدہ اور قابل رشک یادیں چھوڑ گئی ہیں۔ یہی صحابیات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، جس کے نقش قدم پر چل کر انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔